خبردار میں نے مجھے بڑھانا نہیں، میری شان غلط نہیں کرنا، میری شان زیادتی نہیں کرنی، میری شان بڑھوتری نہیں کرنی، میری شان کو بیان نہیں کرنی جو اللہ نے مجھے نہیں دی. لہذا غلط حرام ہے، شان بڑھانا ضلالت ہے، گمراہی. پھر آپ نے ایک اور مرتبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس لا ترفعونی فوق قدری، اے لوگوں میرے قدر، میرے مقام، میری حیثیت کے اوپر نہیں لے جانا. لیکن ساتھ ہی آپ نے خبر دی کہ میری امت وہی کام کرے جو یہود و نصارہ کرتے ہیں. جو کوئی یہودیوں نے کیا وہ میری امت کرے گی، جو کوئی عیسائیوں نے کیا وہ میری امت کرے گی. اور حقیقی تاثیر آپ نے اپنے نبی کی شان بڑھائی سی. تو فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت وہی کام نہ کرے جنہیں کام یہود اور نصارہ نے کیا. اور آج وہ شان بڑھائی جا رہی اور پورے معاشرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو بیان کی جا رہی ہے، آپ اندازہ کریں، نعتیں سن لیں، ان کے کلام سن لیں. اتنی جہالت ہے کہ تنقیص کرنے پر آئیں، شان کم کرنے پہ آئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو لکھیں، کیکوں پر لکھیں اور پھر کاٹیں. توہین کرنے پر آئیں تو پیغمبر کی نعت طبلے اور سرنگی پر پڑھیں. توہین کرنے پر آئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نعت ہے، جو شان ہے، جو مقام ہے، مرد عورتوں کا اختلاط ہے، اس میں وہ حضور کی شان، عورتیں ننگے منہ ناچ رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں، اور ساری طوائفہ ربیع الاول میں حضور کی شان اور نعت پڑھ رہی ہیں، اور میڈیا اس کو اچھال رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ یہ عورتیں میلاد پڑھ رہی ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. توہین کا یہ انداز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہر چوک و ہر گلی اور اس کا ماڈل بنایا جا رہا ہے اور پھر توڑا جا رہا ہے. یہ توہین کا، تنقیص کا سلسلہ جاری ہے، اس کی توہین جاری ہے. کسی نے رکشے پر رکھا ہوا ہے، کسی نے ریڑھی پر رکھا ہوا ہے، کسی نے جانوروں پہ رکھا ہوا ہے، کسی نے ٹرک پہ رکھا ہوا ہے. یہ سارے انداز ہیں، یہ ساری چیزیں اس لائق نہیں ہیں کہ یہاں محبوب کا روضہ رکھا جائے. توہین دیکھیں تو یہ انداز، محبت دیکھیں تو مشکل کشا کہہ رہے ہیں، حاجت روا کہہ رہے ہیں، نفع نقصان کا مالک کہہ رہے ہیں. اور اگر انہاں دی یہ حالت دیکھیں تو داتا علی حجویری کو کہہ رہے ہیں، جبکہ داتا عہدہ رسالہ سے بڑا ہے. پھر غور کیجیے، داتا ہونا رسول سے یہ شان، رسول سے یہ شان بڑی ہے. یہ کس کو دی جا رہی ہے؟ سید علی حجویری کو. علی حجویری داتا ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں. داتا تو بڑا ہوتا ہے. غوث پیر عبد القادر جیلانی ہے، غوث بڑا ہوتا ہے، رسول منصب. غوث من ہوتا ہے فریادیں سننے والا، دعائیں سننے والا، پکاریں سننے والا، فریاد رس. رسول ہوتا ہے اللہ کا پیغام لانے والا. اس منصب سے غوث ہونا بڑی شان ہے. کوئی چاہے تو ولیوں کو خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑا ہے. اور پھر عجیب بات ہے، ساڑھے گستار سن وہ بڑی پیاری بات فرمایا گیا. میں ایک دفعہ انہوں کو سوال کی تھا، پوچھا، کافی پرانی بات ہے دوران تعلیم، کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے امام دی گل کیوں منتے؟ میں نے ایک سوال سی، شبہ سی. استاد جی فرمان لگے وہ اس واسطے مندن کیا رسول اللہ علیہ سیٹ ہی خالی ہے. کہاں یہ ذمہ داری تو رسول اللہ کی ہے، منصب رسول اللہ کا ہے کہ بات ان کی چلے، حدیث ان کی چلے، یہ امام کا قول مان رہے. تو استاد جی نے بڑی پیاری اور منطقی بات کہی. انہوں نے کہا جو رسول تھا وہ خدا بنا دیا، تو اب رسول کس کو بنا ہے؟ رسول کے مقام پہ امام کو کھڑا کر دیا، اس کو تو غوث بنا دیا ہے، اس کو تو مشکل کشا حاجت روا بنا دیا ہے. لہذا یاد رکھیں، یہ اہل الحدیث ہے جس کا مسئلہ اعتدال پر ہے، جس کے اندر
پہچان ہے اللہ کی بھی اور رسول اللہ کی بھی، انبیاء کی بھی، اولیاء کی بھی، صحابہ کرام کی، ایک ایک شان جو ہے آل الحدیث کو اللہ نے معرفت دی ہے۔ باقی یہ لوگ اللہ کی معرفت سے بھی خالی ہے۔ جب رب کو نہیں پہچانا بتاؤ یہ کس کو پہچانا؟ مشرک سب تو بڑی کمزوری اور سب تو بڑی جہالت مشرک لئی یہ ہے کہ رب کو نہیں پہچانتا، جو رب کی شان ہے وہ نہیں جانتا، اور سب سے بڑی جہالت انہوں نے یہ ہے کہ جس کو وہ جان رہے ہیں اولیاء کو، ان کو بھی نہیں پہچانتا، نہ رب کو پہچانا نہ مخلوق کو پہچانا۔ جو مخلوق کی شان نہیں ہے وہ مخلوق میں مانی، گویا مخلوق کو بھی نہیں پہچانا، اور جو رب کی شان ہے وہ مخلوق کو دے دی، گویا رب کو بھی نہیں پہچانا۔ یہ رب سے بھی بیگانے ہیں، مخلوق سے بھی بیگانے، سوائے جہالت کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے معرفت دی۔ اگر اس طرح سمجھنا ہے آسان لفظ سمجھانا، بندہ گھر جانا ہے تو گھر اندر چار رشتے موجود ہوتے، ماں بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی، بیٹی بھی ہوتی، بہن بھی ہوتی۔ اکھاں دو نے تہاڈی، ہر بندے دیا دو ہی اکھاں۔ جدوں بندہ گھر جانا ہے تو دو اکھاں نال ایک نگاہ ایک نظر ماں دے بین، اس اکھ دے اندر اتنی صلاحیت اور اتنی معرفت اور پہچان ہے، اس نگاہ نو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، میں نے اس کو ایسے دیکھنا ہے۔ فوراً وہی نظر بیٹی پر پڑ گئی، اس نظر ایک معرفت ہے، پہچان ہے، فوری اس اکھ نو سمجھ آئی کہ اب میری نظر کس پہ پڑ رہی ہے، یہ بیٹی، یہ ماں ہے اور یہ بیٹی۔ وہی نظر بہن پہ چلی، ماں کا انداز دیکھنے کا انداز اور تھا، بیٹی کو دیکھنے کا انداز اور تھا، بہن کو دیکھنے کا انداز اور ہے، آنکھ وہی ہے، نظر وہی ہے۔ پھر وہی نظر بیوی پہ پڑ گئی تو دیکھنے کا انداز اور ہو گیا، کیونکہ اس آنکھ کے اندر معرفت ہے۔ اہل شرک کی آنکھ اور عقل اور دماغ اتنا بالکل ختم ہو چکا ہے، ان کو پہچان ہی نہیں ہے کہ ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے۔ یہ ایک ہی نظر سے سب کو دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے۔ پہچان ختم ہو گئی، معرفت ختم ہو گئی، شرک دی دلدل انج پھنسے نے، جانتے نہیں اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اختلاف خلط ملت کر بیٹھے عقائد، جو اللہ کی شان تھی وہ نبیوں کو دے بیٹھے، جو نبیوں کی شان تھی وہ اماموں کو دے بیٹھے، اور یہاں کا جو رتبہ تھا وہ نہیں پہچان پائے، ان کو مشکل کشا حاجت روا کرنے لگے۔ ایسے ایسی عقیدے کی دلدل میں، بد عقیدگی کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ ہم ان کو دیکھ کے پڑھے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ غصہ ہوئے تھے پھر نولی ما تولا، کیوں شیخ خون تو نہیں نہ چلا، پھر نولی ما تولا، اللہ نے کس طرح پھیر دیا ان کو۔ آئیے سنیے، آل الحدیث کی دعوت پہ غور کیجیے، شان مصطفیٰ کانفرنس کا یہ آخری اعلامیہ سنیے، ہمارا پیغام سنیے، ہمارا یہ خرچ، ہماری یہ تغدو، یوتھ فورس اور جماعت کے ذمہ داروں کو اس مسجد کی انتظامیہ کی یہ کوشش، یہ خرچ رائے گاہ نہ جائے، ہمارا ایک پیغام سن کی جائے۔ اور وہ دوست جو آل الحدیث نہیں ہے، ہمارے مسلک سے متاثر ہیں یا ہمارے مسلک کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کہ سنتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، یا کسی دوست کے ساتھ محبت پیار میں آ گئے یا کسی بھی وجہ سے آئے، تو آج ہمارا پیغام سنیں کہ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کیا ہے، ہماری دعوت کیا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ شان مصطفیٰ وہ ہے جو اللہ نے شان دی ہے، اللہ کی خبر کے بغیر، قرآن کی آیت کے بغیر رسول اللہ کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہیں وضحیٰ چہرہ حضور کا، سنا ہے نا آپ نے، حضور کا چہرہ کیا ہے، وضحیٰ، کیا معنی ہے اس کا؟ مجھے قسم ہے تیرے چہرے کی، چہرہ وضحیٰ، یہ کس نے بیان کی ہے شان؟ تمہیں کس نے بتلایا ہے؟ واللیل اذا سجا سے مراد حضور کی زلفیں ہیں، یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟
وہی یاسین، وہی طٰہٰ، یہ حضور کی صفات ہے، تمہیں کس نے بتلایا ہے؟ یہ جو شان تم نے بیان کی ہے، تمہیں کہاں سے پتہ چلا ہے کہ یاسین سے مراد پیغمبر ہے، طٰہٰ سے مراد پیغمبر کی ذات ہے، والضحیٰ سے مراد پیغمبر کا چہرہ ہے، واللیل اذا سجا سے مراد حضور کی زلفیں ہیں؟ یہ تمہیں کس نے خبر دی ہے؟ پورے دنیا کے سارے علماء کو میرا چیلنج ہے، کوئی ایک چار ان حروف مقطعات دو اور دو ان آیات والضحیٰ واللیل اذا سجا کہ یہ ان کا معنی کہ حضور کا چہرہ، حضور کی زلفوں کا تذکرہ رب نے ان دو آیتوں میں کی ہے، مجھے بتاؤ یہ کس نے صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ نے معنی کی ہے؟ آئیے ہم سے سنیے۔ تم نے پورا شہر سجا دیا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، مجھے اس کا معنی سناؤ، اس کا معنی کیا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ کا کیا معنی ہے؟ شعر تم نے لکھ دیا، بنا دیا، پڑھ دیا، تم نے کہا ہم نے محبت کی انتہا کر دی، شان بیان کرنے کی انتہا کر دی، مجھے بتاؤ یہ کس کا معنی کیا ہے؟ بلغ کا معنی ہے پہنچے، علا معنی ہے بلندی، بلندی پر پہنچے، اشارہ کس کی طرف ہے؟ معراج کی طرف، کہ حضور معراج پہ پہنچے بکمال ہی، اپنے کمال کے ساتھ، مجھے بتاؤ یہ شان کہاں ہے؟ یہ کس نے شان بیان کی ہے حضور کی کہ حضور بلندی پر پہنچے اپنے کمال کے ساتھ؟ پڑھی ہے قرآن کی آیت کہ رب نے کہا ہو کہ حضور اپنی کمال کے ساتھ آسمانوں پر گئے، پڑھیے کوئی حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا ہو میں اپنے کمال کے ساتھ آسمانوں پر گیا ہوں۔ جو رب نے بیان کی ہے وہ بیان کرتے ہوئے تمہیں تکلیف و پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ شان مصطفیٰ تم کیوں نہیں بیان کرتے جو قرآن میں ہے؟ یا اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے بتلا، تیرے نبی بلندی پر پہنچے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں اپنے کمال کے ساتھ، تیرا پیغام کیا ہے؟ تیری طرف سے خبر کیا ہے؟ قرآن کی خبر، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ رب کہتا ہے بلندی پر پہنچے، کس کے کمال کے ساتھ؟ اونچی بولی، سبحان الذی اسری بعبدہ، بلغ العلا بکمال اللہ نہیں سی ہو سکتا؟ سبحان الذی اسری، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پیغمبر معراج پہ گئے کس کے کمال کے ساتھ؟ اونچی بولیے، کس کے امر کے ساتھ؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو۔ تم تو کہتے تھے ہر جگہ حاضر ناظر ہے، پھر معراج پہ کیوں گئے؟ تم تو کہتے ہو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، جو حاضر ناظر ہے تو معراج تو ختم ہے۔ جڑا ہر تھا حاضر ناظر ہوئے وہ معراج پہ جاتا نہیں، اور معراج سے اوپر نہیں جاتا، اوپر سے نیچے حاضر ناظر جو ہوا۔ لنُرِيَهُ، ہم نے معراج کرایا، رب کہندا ہے میں معراج کرایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، تسی تے کہنا وہ نور من نور اللہ ہے۔ جاؤ قرآن دی آیت مبارکہ پڑھو، کوئی ایک آیت مبارکہ پڑھو، کوئی ایک حدیث سیاح پڑھو جس میں عقیدہ کی بات ہے،
کی جاندی ہے یا نبی علیہ السلام دا فرمان، ایک حدیث پاک یا قرآن دی آیت کہ رب نے کیا ہوئے میرا محبوب میرے نور چو بنایا گیا، میں اپنے نور چو پیدا کیتا ہے، نور من نور اللہ، رب نے رسول اللہ کو کہا ہو، نور من نور اللہ رب نے کہا ہو، رسول اللہ نے خود فرمایا ہو، صحیح حدیث تم لے آؤ، ہم تمہیں جس کتاب سے صحیح حدیث پیش کرو گے ہم اس کتاب کو سونے کے ساتھ تول کے تمہیں انعام دیں گے۔ میں تجھے پوچھتا ہوں اگر نور من نور اللہ ہے تو پھر ولادت کس بات کی مناتے ہو؟ جشن میلاد کس بات کا مناتے ہو؟ پھر میلاد کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ کے نور سے پیدا ہو وہ اس کی تخلیق ہوتی ہے، جانتے ہو اللہ کے نور سے اللہ سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، لم یلد ولم یولد اس کی ذات ہے۔ سات ولادت مانتے ہو، سات پنگوڑے نکالتے ہو، حلیمہ سعدیہ کانا بیان کرتے ہو اور ان کا لے جانا بیان کرتے ہو، ان کی اٹھنی کا ذکر کرتے ہو، شیمہ کی لوری پڑھتے ہو، سیدہ حلیمہ کی لوری سناتے ہو اور بشریت کا انکار کرتے ہو۔ تمہارا عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے، رب کے قرآن کے بھی خلاف ہے، مصطفیٰ کی حدیث کے بھی خلاف ہے۔ تم کیا جانو شان مصطفی کیا ہے؟ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو لولا لما خلقت الافلاک، محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو میں کوئی چیز نہ بناتا، وجہ تخلیق کائنات آپ ہیں، یعنی آپ کی وجہ سے ساری دنیا کو رب نے بنایا ہے۔ لے آؤ قرآن کی آیت، لے آؤ حدیث مصطفیٰ، کوئی صحیح پیش کرو جس سے یہ تمہارا عقیدہ، یہ تمہاری سوچ، یہ تمہاری فکر ثابت ہوتی ہو کہ رب نے دنیا مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے، وجہ تخلیق کائنات آپ ہیں۔ ایک حوالہ پیش کیجیے، قرآن سن لیجیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن میں اور پیدائش کو میلاد کہا جاتا ہے، ولادت کہا جاتا ہے، عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے۔ تم کہتے ہو یہ جشن ہے، جشن کا لفظ عربی میں کیا ہے؟ اس کا جو معنی بتا دے اس مولوی نو تمہیں دھوبی گارڈ کھلو گے ساتھ بیٹھ کا گڑا ہوا گا۔ جو جشن کا معنی عربی میں کر دے، کیا کہتے عربی؟ اگر ہوتا تو عربی میں ہوتی، اگر اسلام میں ہوتا تو عربی زبان میں اسلام ہے۔ اس کے لیے، اس اصطلاح کے لیے، اس اصطلاح کے لیے کوئی لفظ پراپر عربی میں ہے تو بتا دو۔ جشن کی عربی کیا ہے؟ فیصل آباد میں بڑے بڑے مدارس ہیں، میلاد منانے والوں کے، جشن منانے والوں کے بڑے بڑے گدی نشین صاحبزادے موجود ہیں، بڑے بڑے سروں والے موجود ہیں۔ مجھے جشن لفظ کی عربی بتا دو، میں تمہاری بات کو قبول کر کے آئندہ سال تمہارے ساتھ عید میلاد النبی کا جلوس نکالنے کے لیے تیار ہوں۔ تم صرف لفظ جشن کی عربی بتا دو۔ للکار ہے
لفظ خود بناتے ہو, گڑتے ہو, اور پھر کہتے ہو یہ جشن ہے اور اہل حدیث گستاخ ہے. تمہارے پاس تو اس لفظ کے لیے عربی میں, اسلام میں لفظ ہی کوئی نہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں رافضیوں سے, تم مسجد کو چھوڑ کے امام بارگاہ بناتے ہو, امام بارگاہ کی تمہارے پاس عربی کوئی نہیں ہے. آج رافضی لوگ مل کے امام بارگاہ کی عربی ثابت نہیں کر سکے. تم لفظ جشن کی عربی ثابت نہیں کر سکتے. تم جو ہر مہینے جناب 11ویں دیتے ہو, جاؤ جشن کی نہیں ملا مند تمہیں ملتی, 11ویں کی عربی بتا دو. نعرہ تکبیر, حضرت اہل حدیث, حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب. جو چیز اسلام میں ہوتی ہے اس کا نام اسلام میں ہوتا ہے. جس کا اسلام میں ذکر نہ ہو تو ہمیں دل ہے.
برداشت کرتے، ملک کے لیے برداشت کر جاتے، امن کے لیے برداشت کر جاتے، ہمارے ماں اور بہنوں بیٹیوں کو تم گالیاں دیتے، ملک کے لیے ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن امیر معاویہ کو، اصحاب رسول کو گالیاں دو، ہمیں کہو چپ رہو، یاد رکھنا جو کچھ مرضی ہو جائے سب کچھ قبول ہے، صحابہ کی توہین برداشت نہیں ہے۔ شاہ صاحب کدے بڑھاؤ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث۔ وہ حضور کے ناخنوں کو سنبھال رہے ہوں اور تم گالیاں دو اور ہم چپ کر جائیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 سال حضور دے چند ناخن چند بال سنبھال کے رکھے اور ایک ڈبی اندر بند کر کے رکھے۔ جب موت دا وقت قریب آنے لگے اپنے غلام نو کہنے لگے فلاں الماری کھولو، دے اندر ایک چھوٹی جی ڈبی ہے وہ لے کے آؤ، وہ ڈبیا لے کے آئے، فرمایا کھولو، کھولے آؤ، دے اندر بال تے ناخن نے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمان لگے یہ ناخن ہے میرے مرشد کے، یہ بال ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، 50 سال میں سنبھال کے رکھے نے، جدو میں فوت ہو جاواں میری قبر بن جائے، فرمان لگے میری قبر اندر اتر کے حضور دے بال سینے تے رکھ دینا تے ناخن ہونٹاں تے رکھ دینا۔ امیر معاویہ کے ہونٹ پر باخر ناخن ہو رسول اللہ کے۔ فرشتہ اے من ربک من نبیک، اے میرے معاویہ تمہارا نبی کون؟ جس کے اترے ہوئے ناخن میرے ہونٹوں پر۔ ما دینک، کہتے ہو سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرو اور ہم برداشت کریں، سن لو یہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، شان بیان کرو وہ جو شان قرآن اندر حدیث مصطفیٰ اندر جس شان تو حضور نے بیان کرن تو منع نہیں فرمایا۔ کون کہتا ہے نبی علیہ السلام نو شاہد نہ کہو، مبشر نہ کہو، نذیر نہ کہو، داعی اللہ نہ کہو، ساریاں شان قرآن اندر نے۔ پڑھئے قرآن حضور دی شان اندر، پڑھئے قرآن رسول رحمت دی شان اندر۔ فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ کون کہتا ہے شان مصطفیٰ قرآن پاک اندر نہیں، قرآن اندر شان مصطفیٰ اندر قرآن پڑھئے۔ اسیانہ کسے چھوڑ دو، کہانیاں چھوڑ دو، جھوٹی روایتاں چھوڑ دو، جھوٹے عقیدے نظریے چھوڑ دو۔ والابتر شان مصطفیٰ قرآن دی روشنی اندر، شان مصطفیٰ قرآن دے اندر روشنی اندر فرمایا علم نشرح لک
اتنی استطاعت آل الحدیث کے پاس اس وقت موجود ہے، انشاءاللہ کہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتے جا رہے ہیں، قانون سازی تک انشاءاللہ پہنچا گے۔ جب تک قانون نہیں بنتا ملک اندر میاں شادی حرمت ادو تک اے تو روک کو نہیں سکتا۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ کہ کہتے یاد آئے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہوں نے قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، فرماتے ہوں دے سن کہ قیامت والدن اللہ پوچھے گا قاری عبدالحفیظ کی لے کے آئے ہیں، تے میں کہاں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ اور کوئی عمل نہ صحیح لیکن امی ایشا دے گستاخ تے میں لانتا پاندہ آیا وہاں۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ شان مصطفی مقام مصطفیٰ قرآن دی روشنی اندر سن لیجئے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اگر شان مصطفیٰ سننی ہے تو قرآن دی روشنی اندر کسی نال شان نہیں بیان ہو دی، جھوٹی روایات نال شان نہیں بیان ہوں دی ہے۔ ایک شان تساں بیان کیتی ہے جشن دے انداز اندر، ایک شان تساں بیان کیتی ہے مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان دا مالک کہہ کے، ایک شان تساں بیان کیتی ہے حضور نو غوث کہہ کر کے، یا پیرانو فقیرانو غوث کہہ کر کے، ایک شان تساں بیان کیتی ہے نبی علیہ السلام دی ہر جگہ حاضر و ناظر کہہ کے ایک شان تساں بیان کیتی ہے، اپنے اشعار نال ایک شان او تساں بیان کیتی ہے۔ ایک شان آل الحدیث دی زبان کو سنو کہ قرآن رب دے شان مصطفیٰ دیئے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ کہتے یاد ہے علامہ یزدانی، علامہ یزدانی رحمت اللہ علیہ فرما کر کسے چوکو چرائے اندر نہ، حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمانا کوئی محفل لگاؤ شان مصطفیٰ اندر، بریلوی بھی آن، دیوبندی بھی آن، شیعہ بھی بلاؤ، حضرت یزدانی شہید نے کہنا میں بھی اہل حدیثاں دا ترجمان بن کے آواں گا۔ موضوع شان مصطفیٰ ہوئے، ہر مسلک بیان کرے، پھر کوئی منصف دے جج سالس بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ شان مصطفیٰ کے نے بیان کیتی ہے قرآن دی روشنی اندر، حدیث دی روشنی اندر۔ شان ہے یو جو قرآن نے بیان کیتی ہے، شان ہے یو جو حدیث مصطفیٰ نے بیان کیتی ہے۔ پھر یزدانی شہید نے پیارے چاہنا تے پڑھنا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ نعرہ تکبیر اہل حدیثوں کا بادشاہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ تکبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی زندہ باد۔ اللہ یزدانی شہیدی قبر تے کروڑا رحمتہ اللہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اپنی شہادت و چند لمحے پہلے بھی حیات پڑھ رہے سن۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تی اللہ دی رات دٹ وقت گزر چکا ہے، دوسرے آسمان دنیا تے حکم آئی علی کو بشانی و قدرت اللہ سانوی موت دے وی تی ہی آیت پڑھ دیا موت دے دے وی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور تیرے تے مشکل کوئی نہیں، ساڑھی اکاں دے سامنے قاری عبدالمتین گیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ قاری عبدالمتین اصغر رحم اللہ نو تو قرآن پڑھ دیا موت دے سکنا ہے، یہ یزدانی شہید نو قرآن پڑھ دیا موت دے کے نازنہ تک لے جا سکنا ہے۔ اللہ جے سیدنا عمر نو
نماز دے اندر تلاوت کرنے تو دنیا تو لے جا سکنا ہے تی یا اللہ سنوی اینج دی موت دے دے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ بری موت تو محفوظ کرنا، گندی موت تو محفوظ کرنا، شرک اور بدعت والی فتنہ والی موت تو محفوظ رکھنا، حادثاتی موت تو محفوظ رکھنا۔ اللہ جدو بھی موت آئے زبان پر ہوئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ یزدانی شہید سید سبطین شاہ نقوی صاحب تکبیر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ او شان بیان کیجئے جو قرآن اندر حدیث پاک اندر سن لیجئے جدوں شان اندر غلو ہون لگا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک روکیا ٹوکیا منع فرمایا ہے جائیے اٹھائیے سید البخاری انصار صحابہ کرام دی شادی ہے اور نبی علیہ السلام دعوت دیتی گئی ہے نبی علیہ السلام شادی تے تشریف لے گئے نے اگے پہنچے نے انہاں دے گھر انصار دے گھر اندر تے انصار دیاں چھوٹیاں بچیاں اکٹھیاں ہو کے تے نبی علیہ السلام دی شان اندر نعت پڑھ رہی آنے تے نبی علیہ السلام نے ویکھیا ہے انصار دی بچیاں نے کہن لگیاں ساڑھے اندر وہ نبی تشریف لے آئے نے وہ نبی آگئے جو کل کی باتیں جانتے ہیں اور مردی سے شان بیان کرنے والوں شان مصطفیٰ اندر غلب کرنے والوں شان مصطفیٰ علیہ السلام بیان کر دے ہوئے ہیں قرآنی اور حدیثی حدود نو توڑنے والوں رب دی صفات حضور اندر سمجھنے والوں ماننے والوں سن لو رب دا کوئی شریک نہیں اگر کوئی شریک ہوتا تو محمد مصطفیٰ ہوتے اگر مصطفیٰ نہیں تو پھر رب دی مخلوق اندر کوئی شریک نہیں نہ رب دی مخلوق جو رب دی صفات اندر کوئی شریک نہیں چھوٹیاں بچیاں کی آندیاں نے ناد پڑھدیاں کی آندیاں نے کہن لگیاں ساڑھے اندر او نبی تشریف لے آئے جڑیاں کل دیاں گلامی جان دے نے تے محبوب علیہ السلام گزرے جا رہے نے اسی وقت رک کے رسول رحمت رک کے فرمایا اے بچیوں جو پہلے پڑھ رہیاں سو ٹھیک پڑھ رہیاں سو جڑا ہن کہہ رہی ہو کہ ساڑھے اندر او نبی آیا ہے جڑا کل دی گلنا جاننا ہے میری بچیوں سن لو اے شان میری نہیں اے شان میری نہیں محبوب شادی تے تشریف لے آئے ہو انہیں برداشت کیتا جا سکتا ہے باتیں سمجھایا جا سکتا ہے نہیں اسی وقت اسی جگہ پہ رک کے فرمایا بچیو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کہ میری بچیوں سن لو زمین و اسمان دا غیب رب تو سوا کوئی نہیں جاننا وما یشعرون ایان یبعثون رب تو سوا بچیو غیب کو نہیں جاننا نبی علیہ السلام نے اولی شان تو روکیا ہے منع فرمایا ہے جس شان نے عقیدہ خراب کیتا ہے جس شان نے قرآن و سنت دی مخالفت اندر کوئی جملہ آیا ہے نبی علیہ السلام نے روکیا ہے منع فرمایا ہے آج آل الحدیث دا بھی پیغام سن لو شان وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہی شان کم نہیں قرآن پڑھو تو صحیح قرآن تے غور تے کرو اللہ پاک نے کی فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
میثاق النبیین، اللہ پاک نے سارے نبیانوں کو وعدہ لیا ہے، اکٹھیاں کر کے وعدہ لیا ہے، اے نبیوں جی اللہ جی فرمایا جے میں تانوں کتاب و حکمت نبوت دے دیاں، اے شان کون بیان کرے گا، اے شان مصطفیٰ کون سمجھے اور کون بیان کرے؟ نبی علیہ السلام دے بارے وعدہ لیا سارے نبیاں تو، اے نبیوں جے تانوں میں کتاب و حکمت نبوت دے دیاں جی اللہ جی ثم جاءکم رسول، پھر میرا آخری رسول آ جائے تے جی اللہ جی پھر کی حکم ہے؟ فرمایا تساں اپنی شریعت، اپنا نظام، اپنا کلمہ، اپنی اتباع، اپنی پیروی، اپنی کتاب، اپنے ہوتے نازل ہونے والی شریعت نو چھوڑ دینا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو سارے میرے آخری نبی تے ایمان بھی لے آنا ہے تے انہاں دا دین پھیلانا دا تو مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، دسو مندے ہو یعنی سارے انبیاء فرمانے قَالُوا أَقْرَرْنَا کہ ہاں جی اللہ جی اسی اقرار کرنے ہاں تے ایتے تے شیخ القرآن مولانا محمد حسین جوپوری رحمت اللہ علیہ تڑپ کے فرما دے سن کہ تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاص آمادی، توجہ ہے ماشاءاللہ، تھاکتے نہیں گئے، تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاص آمادی۔ سنو آل الحدیث دا پیغام، جے تسی رسول اللہ نو مندے ہو، میں بریلوی تے بدیاں نو عرض کرنا چاہنا، جے رسول اللہ نو مندے ہو کوئی شک نہیں تسی مندے ہو، ایمان رکھ دے ہو تسی نبی علیہ السلام کی رسالت تے نبوت تے، لیکن میں پوچھنا چاہنا جے مندے ہو تے ہر جگہ دے ناظر بھی مندے ہو، پھر حنفی کیوں ہو، شافی کیوں ہو، مالکی کیوں ہو، حنبلی کیوں ہو، جتے حضور موجود ہون، جتے رسول اللہ موجود ہون، پھر چھوٹیاں نسبتاں پیچھے رہ جاندیاں نہیں، ایک کوئی نسبت ہے کیڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام پاک تے، فرمایا تسا آپ پہ ہی فیصلہ پڑھنا پڑنا ہے، تو انو ادھی رات تے گزر گئی ہے، ان نیند دا ویلا ہے، جے تسا کھانا بھی کھانا میرے سمیت، ذرا اچھی بولو پیار نہ تسا آپ پہ ہی فیصلہ، ذرا مل کے پڑھو، اشعار تو پتہ ہے میں پڑھے کد نہیں، اے حکمن آندہ چلو اے تو سنا دئیے، تو سا آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاص آمادی، اسی کیوں نہیں حنفی، اسی کیوں نہیں شافعی، اسی کیوں نہیں مالکی، اسی کیوں نہیں حنبلی، اے ساری نسبتاں اندر ہی داخل نے، جڑا محمدی ہو گیا ہے وہ صدیقی بھی ہو گیا ہے، جڑا محمدی ہو گیا ہے وہ فاروقی بھی ہو گیا ہے، جڑا محمدی ہو گیا ہے بولو توجہ دے نال وہ عثمانی بھی ہے، وہ علوی بھی ہے، وہ حسنی بھی ہے، تے وہ حسینی بھی ہے، ایک کوئی نسبت ہے کیڑی محمدی نام دی نسبت ہے، باقی ساری نسبتاں اے دے اندر داخل نے، تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاص آمادی، جتے نیویں پا لئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان تو زندہ موجود نے زمین تے آنا، اساں انہاں دے آن تو بعد انہاں دے نام تے نسبت نہیں چلان دے، اسی نہ موسوی کلوانے ہاں نہ عیسائی کلوانے ہاں، کیونکہ محمدی جو بن گئے پھر ساریاں چھوٹیاں نسبتاں اے دے اندر داخل ہو گئیاں، جے انہیں سمجھ نہیں آئی تے میں تن سمجھانا ایک مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہپوری دی زبان تو وہ فرما کرنے ایک جگہ تقریر کرن گیا، تقریر کرن تو بعد دوران نا ایک بندے نے نعرہ ماریا، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نعرہ ماریا، بندے نے کہا زندہ باد، پھر نعرہ مارن لگے کہنے لگے حافظ مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہپوری فرمانے لگا رہن دے، یہ تو مرکزی جمعیت نعرہ لگ گیا، میں وچ ہی آ گیا، میں وچ آ گیا، سارے شیوخ، سارے محدثین، سارے مدرسین، سارے علماء، سارے طلباء، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سارے اس میں داخل ہو گئے، جب مرکزی جمعیت اہل حدیث کا پاکستان کا نعرہ لگ گیا، سارے اہل حدیث اس میں آج خود آ گئے، پھر الگ میرا نعرہ لگانے کی ضرورت کیوں کوئی نہ رہی، جب ہم محمدی بن گئے ساری نسبتیں اس میں داخل ہو گئی، اب کسی اور نسبت کی ضرورت نہ رہی، محمدی ہوتا ہی وہ ہے جو
صدیق و عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر سعد و سعید سیدنا امیر معاویہ حسن و حسین سے محبت پیار عقیدت کا اظہار کرے وہی محمدی ہوتا ہے. ہم جماعت کو اہل الحدیث کو تقسیم گروہ میں نہیں ہونے دیں گے, کوئی اور نسبت نہیں لگانے دیں گے. ہم محمدی تھے, محمدی ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک محمدی رہیں گے. تو صاحب پہ ہی فیصلہ اسی عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوئے گی. یہ اسی پھر عرض کریں گے تو شکایت ہوئے گی. تو جس دن میں بولیا پھر کسی بولنا کوئی نہیں جے, اس تو پہلے ہی ٹھیک ہے بندے بن جاؤ سارے. تو صاحب پہ ہی فیصلہ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا. ہون تک لوگ آتے سن عیسیٰ ابن مریم آن گئے تھے حنفی مذہب تے ہون گیا سی کہندے سن نہیں اینج نہیں ہو سکتا, وہ نبی تے امتی دے نام تے نسبت چلائے نہیں ہو سکتا. جدوں اسی محمدی ہو گئے پھر تو انہوں پریشانی کادی لگی ہے, کادی پریشانی لگی ہے, کیوں جماعت تقسیم کرن لگے ہو, کیوں مسلم تقسیم کرن لگے ہو, کیوں اور نسبتاں دے اندر لے آن لگے ہو. ہم محمدی تھے, محمدی ہیں اور محمدی رہیں گے. تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا. اے مجلس خاص ہے عامہ دی, جی اینج تقسیم کرنی ہے پھر اینج تاج تک نہیں ہویا کہ شیعہ کون اسی علویاں تے اسی کبھی اسی صدیقیہ نہیں. صدیق بھی ساڑھا ہے, سیدنا علی بھی. اسی یہ ساری نسبتاں حضور دی نسبت اندر داخل و شامل نے. جدوں بڑی نسبت مل گئی ہے تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا. اے مجلس خاص ہے عامہ دی, جھنڈا محبوب دے ہاتھ چونا ہے, کسے اور کو جھنڈا نہیں ہونا, حضور کو ہونا ہے. کیڑی نسبتاں وچ پھر رہے ہو, جھنڈا حضور کو ہونا ہے, لواء الحمد حضور کو ہونا ہے. قیامت والے دن کیڑے جھنڈے دے نیچے جانا چاہندے ہو؟ سیارے صحابہ بھی جھنڈے مصطفی دے نیچے ہونگے, سارے اہل حدیث بھی جھنڈے رسول دے نیچے ہونگے. تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا. اے مجلس خاص عامہ دی, میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دن ہوئے گا دنیا ساری پریشان ہو کے آدم علیہ السلام کو جائے گی. جڑی نسبت تسی لے رہے ہو ادھر تے جانا ہی کسے نہیں. ساری دنیا آدم علیہ السلام تو السلام کو جائے گی کہ تسی تشریف لے آؤ تے رب دے سامنے عرض گزارو کہ یا اللہ صاحب کتاب شروع فرما دے. آدم علیہ السلام فرمان گے نہیں جے میں جاواں تے رب پوچھ لوے کیوں درخت دا پھل کھادا سی. جے رب میں نو کہے کیوں تے میں کی جواب دے آنگا؟ ایک کوئی ہستی ہے جنہوں کیوں ہونا نہیں, وہی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جاؤ, ابراہیم علیہ السلام فرمان گے جے میں جاواں تے رب پوچھ لوے کیوں اس طرح فرمایا سی. جے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں جے میں جاواں تے میرے کو رب سوال کر سکتا ہے. اچھا جی نوح علیہ السلام فرمان گے جے میں جاواں تے رب کہہ سکتا ہے کیوں بیٹے واسطے دعا منگی سی جدوں میں روک دیتا سی, لہذا میں نہیں جاندا. عیسیٰ ابن مریم کو جاؤ, عیسیٰ ابن مریم فرمان گے میں تے جانا نہیں لیکن تو ایک گل دس دینا, ایک تو شان سنا دینا, سوائے محمد دے کوئی نہیں جے جنہوں رب کیوں نہ کہے. ہر نو کیوں ہو سکتی جے, آخر الزمان پیغمبر نو آج کیوں نہیں جو ہو سکتی. جڑی کیوں کہنی سی دنیا اندر ہی رب نے فرما دیتا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک. آج کیوں نہیں ہو سکتی پیغمبر کو. نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میرے کو لائے گی, دنیا میرے کو لائے گی. صحابہ مصطفیٰ کو, آل رسول مصطفیٰ کو, جب سارے انبیاء مصطفیٰ کو, ساری امتہ مصطفیٰ کو. میں دسو کیڑی نسبت تقسیم کرنا چاہتے ہو تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا. اے مجلس خاص عامہ دی, پھر کیڑی نسبت ہی بننا چاہتے ہو
جدو سارے مصطفیٰ دے دروازے تے پہنچے نے لواء الحمد آپ دے ہاتھ اندر ہے، پھر دسو کیڑی نسبت ہے لے جانا چاہندے ہو؟ اسی تے آج تک کہندے رہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، حنفیو تو امام دے نام تے بلایا جائے گا، شافیو تو شافی دے نام تے بلایا جائے گا، حملیو تو احمد دے نام تے بلایا جائے گا، اے مالکیوں تو امام مالک دے نام تے بلایا جائے گا، اے جعفریوں تو امام جعفر دے نام تے بلایا جائے گا۔ اسی کہندے سانو ایک کوئی دے نام تے آواز پڑنی ہے، کیوں؟ ساڈا انہاں تو سوا کوئی نہیں، انہاں دا ساڈے سوا کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نو منن والے، پیار کرنے والے، اطاعت کرنے والے خالص اسیاں، حنفی چلے گئے، شافعی چلے گئے، مالکی عملی چلے گئے، اسا رہ جانا ہے، اسا ہی رہ جانا ہے۔ تے رب نے پوچھنا ہے تسی کون ہو؟ تسی کون ہو؟ تسی کون ہو؟ رب نے پوچھنا ہے تسی کون ہو؟ نہیں ہن تے نویاں نسبتاں آ رہی ہیں، یاد رکھو ساڈے جیندیاں نہیں آندیاں، نسبت محمدی ہی رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سارے انو جدو قرآن کہندہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، انہوں نے امام تے نام تے آواز پہ گئی۔ امام ابن کثیر اس ویلے کتنے سو سال پہلے تڑپ کے فرماتے ہیں اہل حدیثو توانو مبارک ہوئے، توانو محبوب دے نام تے آواز پہ گئی۔ رب پوچھے گا تسی کون ہو؟ اسی کدے انتظار کھڑے ہو؟ یا اللہ اسی اپنے رب دے انتظار کیونکہ رضیت باللہ ربن، ساڑا کوئی غوث نہیں تیرے سوا، کوئی داتا نہیں تیرے سوا، کس مرشد کو ماننے والے ہو تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا۔ اے مجلس خاص امان دیجئے سمجھنا ہے کہ دروازہ جنت چلیے، دروازہ جنت نو کھڑکایا جائے گا، اندروں آواز آئے گی کون؟ امام ابو حنیفہ، نہیں کھلنا۔ نال کون نے؟ افغانی پٹھان نے، جنہاں پاکستان تور خم تو کو نہیں بڑھن دیندہ انہوں جنت ہی کون جان دو۔ نہیں کھلنا دروازہ، صدیق جا کے کھلوائیں گے نہیں، سیدنا عمر جا کے کھلوائیں گے نہیں، عثمان و علی جا کے کھٹکھٹائیں گے نہیں، حسنین کریمین جا کے کھٹکائیں گے نہیں۔ جنہوں نے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں، ان سے پیار، ان سے محبت، ان سے عقیدت کو ہزار لاکھوں کروڑوں مرتبہ سلام پیش کرتے ہیں، ان سے محبت عقیدت رکھتے ہیں، لیکن نسبت انہی کے ساتھ رہے گی جنہوں نے جنت کا دروازہ کھٹکھٹا کے اپنی امت کو جنت میں لے جانا ہے۔ نہیں جے کھلنا دروازہ، نہیں جے کھلنا دروازہ، ساری دنیا کھٹکھٹان دی روے، نہیں جے کھلنا دروازہ، کدوں کھلنا ہے؟ جب نبی علیہ السلام جا کے دروازہ کھٹکھٹانا، در آواز آنے کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد، اسی کو میں لکھواری بھی کہاں تو ساں لکھواری ہی کہنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینج نہیں کہنا کہ حضور دے نام پاک لئیے تے درود نہ پڑھئے میں محمد میں محمد میں محمد نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد۔ ساڑ جائے او زبان، کون پڑھ دے ہوندے سان؟ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کہ حضور دا نام آوے تے پھر درود نہ پڑھیا جائے، ہمیں اگاں گزر جائے، سمجھو بخیل بندہ ہے، ملعون بندہ ہے، بخیل بندہ ہے، کنجوس بندہ ہے، ذلیل بندہ ہے، رسوا بندہ ہے، پریشان کن بندہ ہے، مرد نہیں ہے، کوئی اور نسل بندہ ہے۔ حضور دا نام جو آ گیا ہے کہ وہ جرت ہوئی اگے بڑھن دی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
1000 باری نام لو، 1000 باری نام لکھو، ہر باری لکھو، ہر باری لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اندر آواز کون؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توڑے نال کون؟ جنہاں دا میرے سوا کوئی نہیں. توڑے نال کون؟ کون توڑے نال؟ میرے امتی، میرے ماننے والے محمدی. دروازہ کھلے گا تے دربار نے جنت کہے گا اے محبوب جدوں دی جنت بنائی گئی ادوں دا کھڑا سا. دسو کدوں دی بنائی گئی؟ آدم علیہ السلام تو بھی پہلے. فرمایا جدوں دی جنت بنائی گئی ادوں دا کھڑا سا تے مینوں کیا گیا سی دروازہ نہیں کھولنا، دروازہ نہیں وہ کھولنا. کوئی آئے دروازہ نہیں وہ کھولنا. دروازہ کدوں کھولنا ہے؟ جدو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے آنا ہے، جدو دروازہ مصطفیٰ نے کھلوانا ہے تو پھر ہاتھ جوڑ کے آنا تو آپ پہ ہی فیصلہ. اچھی پڑھیے ذرا جوم کے پڑھیے، مدنی بھائیوں میٹھے بھائیوں ذرا جوم کے پڑھیے تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی. اور کیڑے والے یاد آ گئے بھائی ساکھ، اللہ ان دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے. حضرت شیخ اپنے والد محترم دا فرمان پچھلے سال جلسے اندر موجود سن. اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، درجات جنت اندر بلند فرما دے. انہاں دے صدقہ جاریہ جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ کانفرنس جاری رہے گی انشاءاللہ، کانفرنس جاری رہے گی. اسی آندے رانگے جے میں آج آئے ہیں انشاءاللہ آندے رانگے. جے انجے ضابطے چلتے رہتے آندے رانگے. جے ضابطے خراب ہو گئے رابطے خراب. یہ ضابطے قائم رہتے رابطے قائم رہن گے. پہلے رابطہ ہوندہ ہے، پہلے ضابطہ ہوندہ ہے، پھر رابطہ ہوندہ ہے. ضابطو و رابطو، پہلے ضابطہ ہوندہ ہے پھر رابطہ ہوندہ ہے. یہ ضابطے ٹوٹ جانتے رابطے ٹوٹ جایا کرتے ہیں. تو ضابطہ نہیں توڑنا سا انشاءاللہ رابطہ انشاءاللہ. تو ضابطہ نہیں توڑنا پھر قائم رہیے. تو ضابطہ نہیں توڑنا تے اسا انشاءاللہ رابطہ نہیں توڑنا. تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی. جتے نیویں پالئی نبیاں نے، جتے نیویں پالئی نبیاں نے، اتے رہ گئی گل اماماں دی. ملے حضوری آقا دی، جنہوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑے غلاماں دی. آمن قرآن و حدیث نو تنو عظمت ملے سلاماں دی. سلام علیکم. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پھر پڑھنا سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین. سن لیجئے شان مصطفی میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وہی جو رب نے قرآن اندر بیان فرمائی. شان وہی جو میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. لے آؤ قرآن دی کوئی آیت جدے اندر شان مصطفیٰ ہوئے تے اہل حدیث نامندہ ہوئے. کوئی حدیث صحیح لے آؤ جو شان مصطفیٰ بیان ہوئی ہوئے تے اہل حدیث نامندہ ہوئے. سن لو میرے محمد جیسا رب دی مخلوق اچ کوئی نہیں. وہی ہے مطاع، وہی ہے پیشوا، وہی ہے رہبر و رہنما، وہی ہے مطاع، وہی ہے مقتدا، وہی ہے امام اعظم، وہی ہے امام دین، وہی ہے رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحمت للعالمین سارے جہانہ لی رحمت. ایتھو شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے سال. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. نہیں کھانے دعا وچ کھانا نہیں تے کھانے دعا نہیں ہو سکتی. حامل بیٹا کاشا دار القرآن میں سال 2 میں در تعلیم دعا فرمائے اللہ کاشا کو بعمل عالم دین بنا دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ اس کانفرنس کے بانی مؤسسین میں بھائی اسحاق سریان صاحب تھے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حضرت شیخ ساجد صاحب اللہ ان کے والد محترم کو جنت میں درجات بلند فرما۔ بھائی عبد الخالق صاحب کے والد محترم کو، اللہ بھائی توصیف صاحب کی والدہ محترمہ کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا بغیچے بنا دے۔ اللہ ان پر اپنی رضا اور رحمت نازل فرما۔ اللہ جن کے بیٹے بہن رشتہ دار بیمار ہیں اپنی رحمت شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ محترم قاری صاحب کی ابو کی بیٹی بیمار ہے، اپنی رحمت شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اس مسجد میں رہتی دنیا تک اس مسجد کو مدرسے کو آباد فرما۔ تمام طلباء اور اساتذہ کرام کے درجات دنیا آخرت میں بلند فرما۔ جن اباب نے پروگرام کرایا، کانفرنس کرائی، خرچ کیا، اللہ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما۔ یا اللہ ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرما۔ اللہ اس پوری امت کو توحید و سنت کا فہم عطا فرما۔ اللہ اس پوری امت کو توحید و سنت کا فہم عطا فرما۔ اللہ اس پورے ملک میں اسلام کا دین کا شریعت کا بول بالا فرما۔ شرک و بدعات کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ شرک و بدعات کو خرافات کو نیست و نابود کر دے۔ توحید و سنت کو غالب فرما دے۔ اللہ جو تیرے بندے ہسپتالوں میں بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار حلال عطا فرما۔ اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ اللہ قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تیرے عرش کے سوا اپنا سایہ عرش کا عطا فرما۔ اللہ قیامت والے دن ان جوانوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ اللہ دل میں جو نیک خواہشات چاہتے ہیں دعائیں حاجات لے کے آئے اللہ ان کو پورا فرما۔ اللہ جو بھی دل میں نیک چاہتے ہیں خواہشیں لے کے آئے ان کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔